حکومت تھی سلطان مراد خان، اللہ اکبر، ابن سلطان احمد خان، سلطان مراد خان بن احمد خان، 3 بر اعظم، پوری دنیا 7 بر اعظم ہے، 3 بر اعظموں پر ان کی حکومت تھی۔ اس نے ایک انجینئر کو اور ایک ٹھیکیدار کو، میرے دوست بیٹھے ہوئے ٹھیکیدار یہاں پتہ نہیں محسوس نہ کرے، وہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیکیدار کو مسجد دے دی، مسجد دے دی بادشاہ نے، سلطان مراد خان نے مسجد ٹھیکے پہ دیا، یہ مسجد آپ بنا دو اور جتنا پیسے چاہیے لیکن شاندار قسم کی مسجد بنا دو۔ اس نے مسجد بنا دی۔ ٹھیکیدار نے جب تیار کیا تو سلطان مراد خان مسجد کے مشاہدے کے لیے آگے دیکھا، کہنے لگے پیسے تو آپ نے بڑھا دیا لیکن مسجد اس طرح رونق والی مسجد نہیں ہے، ایسی شاندار آپ نے تعمیر نہیں کی ہے، لہذا غصے میں آ کر کے بادشاہ نے سلطان مراد خان، لیکن خلافت عثمانی ہے پھر بھی اسلامی حکومت تھی، بادشاہ کا دماغ ہو گیا آؤٹ ہو کر کے اس نے اس انجینئر کے اور ٹھیکیدار کے ہاتھ پہ دے مارا کلہاڑا، کہا کلہاڑا لا کر کے دے دو، دے مارا اور اس نے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا۔ اللہ اللہ، جس نے مسجد بنائی سلطان مراد خان 3 بر اعظموں کا بادشاہ، غصے میں آ گیا، ہاتھ کاٹ دی۔ یہ غریب روتا رہا، اپنا کٹا ہوا ہاتھ یہاں سے لے کر کے عدالت میں پہنچا۔ عدالتیں اس وقت جو ہوتی تھی، عدالتوں کے پاس پاور ہوتا تھا، طاقت ہوتی تھی، اسلامی قانون کو بھی جانتے تھے، یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ اپنا کٹا ہوا ہاتھ مظلوم لے کر کے گیا کہ میں نے مسجد بنائی، جو کچھ مجھے آتا تھا، جو کچھ میری صلاحیتیں تھیں، میں نے اپنی صلاحیتیں لگا دی، لیکن سلطان مراد خان نے مجھ پر ظلم کر دیا، میرے ہاتھ کاٹ دیے۔ قاضی نے اپنے بندے بھیجے، کہا جاؤ صدر صاحب سے کہو قاضی صاحب عدالت میں آپ کو بلا رہا ہے، جاؤ صدر صاحب سے کہہ دو قاضی صاحب عدالت میں بلا رہا۔ قاضی صاحب ایسے آگے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، کھڑے ہو جاؤ سامنے، واہ واہ یہ ہے عدالتیں جی، کھڑے ہو جاؤ ادھر، بولو کس جرم میں تم نے اس ٹھیکیدار کی اور اس کاریگر کا ہاتھ آپ نے کس جرم میں کاٹا؟ کہنے لگے سرکار اس نے کام میں تھوڑی سی کوتاہی کی ہے، لیکن پھر بھی کوتاہی تو تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، میرا قصور ہے، مجھے غصہ زیادہ آ گیا، میں نے ہاتھ کاٹ دیا۔ قاضی نے، چیف جسٹس نے فوراً حکم دیا کہ بادشاہ سلامت اگرچہ 3 بر اعظموں کا صدر ہے اور اللہ کو بھلا کرے خلیفہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ حکم دیا جلاد کو، کہنے لگے کہ فوراً اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ آپ لوگ اردو سمجھ رہے ہیں، ہمیں بلوچی میں بتا دو۔ لوگوں کو پتہ چل گیا بادشاہ سلامت 3 بر اعظموں کے بادشاہ ہے اور اس سے کمی بیشی زیادتی ہو گئی اور آج اس کا ہاتھ کاٹ رہا۔ ہزاروں لوگ پہنچ گئے، بر وقت ہزاروں لوگ پہنچ گئے، لاکھوں لوگ پہنچ گئے۔ لوگوں نے چیخ مارنا شروع کر دیا، چیخ مار کر کے کہا قاضی صاحب اس بندے کو پیسے دے دو، ہم سارے بھیک مانگیں گے، اس کو پیسے دے دو، اونٹ مانگتا ہے، زمینیں مانگتا ہے، جائیداد مانگتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہاتھ کٹ گیا ہے، ہم سارے اس بات کو برداشت تو کریں گے، ہم بھیک مانگ کر کے اس کی جھولی بھر دیں گے، اس کی حویلی کو سونا چاندی سے بھر دیں گے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن اس طرح نہ کرو، رحم کرو، ہمارے بادشاہ کے ہاتھ نہ کاٹو، یہ عادل آدمی ہے، انصاف والا ہے، یہ اس سے غلطی ہو گئی، اس کا ہاتھ نہ کاٹو۔ قاضی صاحب اٹھا، قاضی صاحب نے کہا نہیں، کوئی معافی نہیں ہوگی۔ پھر یہ ہوتا تھا، ایک بڑا سا درخت کا تنا لاتے تھے اور اس تنا پر کسی کے گردن کو اگر اڑانا ہوتا تھا تو آدمی اپنی گردن اس طرح رکھتا تھا تو پھر وہ جلاد آ کر کے تلوار ایسے مار دیتا تھا۔ کسی کے ہاتھ کو اگر کاٹنا ہوتا تھا قاضی صاحب تو وہ اپنے ہاتھ کو اس طرح تخت پہ رکھتا تھا، اس کے درخت کے تنے پر رکھتا، پھر جلاد تلوار اٹھا کر کے اس کے ہاتھ کو کاٹتا تھا۔ لوگ چیخے مار کر کے رو رہے کہ اللہ اس بندے سے کہہ رہے ٹھیکیدار صاحب معاف کر دو، ٹھیکیدار صاحب معاف کر دو، ٹھیکیدار صاحب معاف کر دو۔ ٹھیکیدار نے کہا نہیں، میرے بھی تو بچے ہیں، میری بھی بیوی ہے، میرے بھی ماں باپ ہیں، میرے بھی بھائی ہے، میرے ظلم و زیادتی کر کے مزدوری پر کام کرنے والا تھا، اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا، معاف کرنا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، بادشاہ نے
اپنے آستین چڑھا دی، سلطان مراد خان نے آستین چڑھا دی، لوگوں سے کہا کہ لوگوں سلام پیش کرتا ہوں، قاضی کو سلام پیش کرتا ہوں، محمد کو میرا ہاتھ تیار ہے۔ اپنا ہاتھ اس نے ایسے جیسے رکھا، لوگوں نے چیخ مارنا شروع کیا۔ اللہ نے اس ٹھیکیدار کے دل کی کیفیت بدل دی۔ ٹھیکیدار نے کہا، وہ جلاد ادھر گیا، ہاتھ تلوار اٹھایا، اس کی ہاتھ کاٹ رہے تھے کہ یہ بندہ اٹھا، ٹھیکیدار اٹھا، کہنے لگے میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ اب بات سمجھ رہے؟ بادشاہ بھی رونے لگے، سلطان مراد خان بھی رونے لگے، اور لوگ بھی رونے لگے، آ کر کے اس کو چوم رہے اور اس کے پیشانی پر یہ کہ بوسہ بھی لے رہے ہیں کہ آپ نے بڑا کمال، بڑا احسان کر دیا۔ اور سلطان مراد خان نے کہا کہ آپ نے دنیا میں تو مجھے معاف کر دیا، دنیا میں تو مجھے معاف کر دیا، لیکن لوگوں کے چیخ پکار کو دیکھ کر کے لاکھوں لوگ رونے لگے، ان کے چیخ پکار کو دیکھ کر کے دنیا میں مجھے معاف کر دیا، لیکن پھر بھی اپنا ہاتھ رکھا ہوا، کہا وہ ٹھیکیدار صاحب یہ بتا دے دل سے معاف کر دیا، ٹھیکیدار صاحب بتا دے دل سے معاف کر دیا، آخرت میں تو شکایت نہیں کرو گے؟ اس نے کہا میں نے دل سے معاف کر دیا۔ یہ فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، اس وقت تک یہ مومن بن بھی نہیں سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو جج بنائے، فیما شجر بینہم، آپس کے اختلافات میں، جہاں مسلمانوں کے جھگڑے ہوں گے، ان جھگڑوں کا فیصلہ کریں گے آپ کی شریعت کے مطابق، تو پھر ایمان مکمل ہوگا۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا، اللہ کے فیصلے کو پانے کے بعد دل کے اندر کوئی تنگی بھی نہیں ہوگی۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اس کو بڑی خوشی سے تسلیم کریں گے اور کہیں گے چشم ما روشن دل ما شاد، تو تب مومن بنیں گے، فیصلہ قرآن کے مطابق ہو۔ یہ سب کچھ عمر نے کیا، یہ سب کچھ عمر نے کیا۔